السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو اسٹور۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ جیسے کہ ویورز ہم نے اپنے گزشتہ پارٹ میں دیکھا تھا کہ نیک دل بادشاہ اخناتون کے خلاف درباری کیسے سازشیں کرتے ہیں اور امبر کیسے اس کی جان بچاتا ہے اور اسے کیسے دربار میں شاہی طبیب کا درجہ ملتا ہے اور وہ کیسے اپنی ماں سے ملاقات کرتا ہے۔ تو چلیے مصر کی ملکہ کا لاسٹ پارٹ دیکھتے ہیں۔ دربار برخاست ہونے کے بعد کہرمان نے امبر سے ادھر ادھر کی 2-3 باتیں کی اور رخصت لے کر شاہی مہمان خانے کی طرف چلا گیا۔ شاہی مہمان خانے کے باہر انجیر کے درختوں کے جھنڈ میں بوڑھا پجاری اور فرعون کا ایک خاص ملازم ایک رتھ پر بیٹھے کہرمان کا انتظار کر رہے تھے۔ کہرمان اسے ساتھ لے کر قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعے کے شمالی برج کے نیچے ایک پرانے اہرام کے کھنڈر میں انہوں نے اپنی خفیہ ملاقات شروع کر دی۔ اس ملاقات میں یہ طے پانا تھا کہ کس وقت آج رات فرعون مصر اور ملکہ مصر کو ہلاک کر دیا جائے۔ میرے خیال میں آدھی رات کے بعد انہیں زہر دے کر ہلاک کر دینا چاہیے، یہ رائے بوڑھے پجاری نے دی تھی۔ کہرمان سوچنے لگا وہ ایک ہی وقت میں دونوں کو ہلاک کرنے کے حق میں تھا اور اس کے لیے رات کے شروع کا حصہ اس کے لیے بے حد موزوں تھا۔ اس نے فرعون کے خاص ملازم کو سونے کے سکوں کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، یہ لو اپنا انعام اور کام خوش اسلوبی سے ختم کرنے کے بعد تمہیں ترقی دے کر داروغہ مبتغ بنا دیا جائے گا۔ تمہارا یہ کام ہے کہ رات کو جب بادشاہ اور ملکہ کھانا کھانے بیٹھے تو تم سب کی آنکھ بچا کر صرف بادشاہ اور ملکہ کے کھانے میں یہ زہر ملا دو۔ یہ زہر پھیکا ہے اور اس کا اثر ایک پل کے اندر اندر ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے یہ کام کامیابی سے کر دیا تو تمہیں اور انعام دیا جائے گا۔ فرعون کے ملازم خاص نے زہر کے چمڑے کی بوتل کہرمان سے لے کر اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، رب زیوس کی قسم، آج کی رات فرعون اور ملکہ کی آخری رات ہوگی، کل وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ شاباش۔ اس کے بعد بوڑھے پجاری اور کہرمان نے آپس میں کچھ دیر صلاح مشورہ کیا اور پھر واپس روانہ ہو گئے۔ کہرمان نے ایک بڑا زبردست منصوبہ بنایا تھا۔ فرعون کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے یہ ایک بڑی ہی خوفناک سازش تھی۔ کہرمان کا منصوبہ یہ تھا کہ فرعون اور ملکہ کے ہلاک ہوتے ہی فوراً ان کی موت کا اعلان کر کے تخت پر قبضہ حاصل کر لیا جائے، ملک کی تمام سرحدیں بند کر دی جائیں، غیر ملکی سفیروں کی حویلیوں کے باہر پہرا لگایا جائے اور فرعون کی حامیوں کو فوراً سرعام قتل کر دیا جائے۔ یہ ایک گھناؤنی سازش تھی جس سے بے خبر فرعون بڑے سکون سے اپنے محل کی عبادت گاہ میں رب عظیم کی عبادت کر رہا تھا۔ وہ بڑے عز و انکسار کے ساتھ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے سر جھکائے دعا مانگ رہا تھا۔ دوسری طرف ملکہ نفریتی اپنی خوابگاہ میں خرطوم کے ریشمی پردوں کے پیچھے عود و عنبر کی خوشبوؤں میں آرام دہ مسیری پر بیٹھی شارمین کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی اور خراسانی ہرن کی اون کے بنے ہوئے دھاگے سے بنائی بھی کر رہی تھی۔ ملکہ نفریتی نے شارمین کو سارے راز سے آگاہ کر رکھا تھا۔ اس نے وزیر دربار اور نائب پجاری کو بلا کر ان سے ساری بات طے کر لی تھی۔ انہیں تیار کر لیا تھا کہ وہ کہرمان اور بڑے پجاری کے خلاف ہر قسم کی سازش میں ان کا ساتھ دیں۔ دونوں درباری ملکہ کے سامنے سر جھکا کر راضی بر رضا ہو گئے تھے، مگر قسمت ملکہ کے ان تمام منصوبوں پر مسکرا رہی تھی۔ جوں جوں شام کے کھانے کا وقت قریب آ رہا تھا، ملکہ کی موت کا وقت بھی قریب آتا جا رہا تھا۔ رات کا کھانا فرعون اخناتون اور ملکہ نفریتی ہمیشہ مل کر کھاتے تھے۔ حسب معمول جب رات کے کھانے کا وقت آیا تو کنیزوں نے ملکہ مصر کے ہاتھ دھلائے اور انہیں کاشان کی ریشمی شال سے پونچھ کر خوش کیا۔
پھر ملکہ کے بالوں میں کمل کے سفید پھولوں کا گجرا سجایا اور اس کی ریشمی ابا تھام کر کھانے کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کھانے کے کمرے میں ایک طرف سے ملکہ مصر اور دوسری طرف سے فرعون مصر داخل ہوا۔ دونوں ایک جگہ پہنچ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ وسط میں سونے چاندی کی تشتریوں میں قسم قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ ایسے کھانے کبھی کسی بادشاہ کی میز پر کم ہی دیکھنے میں آئے ہوں گے۔ دنیا کا کوئی پرندہ ایسا نہیں تھا جس کا بھنا ہوا گوشت وہاں موجود نہ تھا۔ کوئی مٹھائی، کوئی پھل ایسا نہیں تھا جہاں وہاں میز پر موجود نہ ہو۔ ملکہ مصر اور فرعون اخناتون ساتھ ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ نوکروں نے کھانا ڈالنا شروع کر دیا۔ فرعون کا ملازم خاص اپنی مکار آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ بادشاہ اور ملکہ کو سوڈان کے سیاہ انگوروں کا رس بہت پسند ہے اور کھانے کے بعد وہ انگور کے رس کا ایک ایک گلاس ضرور پیتے ہیں۔ اس ملازم خاص نے زہر اسی وقت کے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ کھانے کی محفل کوئی 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ فرعون اور ملکہ کھانا بھی کھاتے رہے اور باتیں بھی کرتے رہے۔ اسی اثناء میں کہرمان فوج کے دستوں میں اپنی خاص فوجی افسروں کو ضروری ہدایت دے چکا تھا۔ بڑے پجاری نے بھی دربار کے اپنے مخصوص طبقے کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ کہرمان بادشاہ کے محل کی بارادری میں بڑے پجاری کے ساتھ چھپ کر بیٹھا فرعون اور ملکہ مصر کے ہلاک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد جب انگور کا رس پینے کا وقت آیا تو بادشاہ نے ملازم خاص کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم خاص نے ادب سے سر جھکایا اور پردے کے پیچھے جا کر جیب سے زہر کی بوتل نکالی اور دونوں گلاسوں میں زہر کا ایک ایک قطرہ انڈیل دیا۔ یہ زہر بے حد زہر قاتل تھا اور اس کا ایک قطرہ 50 آدمیوں کو ہلاک کر سکتا تھا۔ انگور کے رس میں زہر ملا کر ملازم خاص سونے کی تش میں دونوں گلاس سجا کر باہر آ گیا۔ جھروکے کی جالیوں میں سے بڑا پجاری اور کہرمان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جوں جوں فرعون اور ملکہ کی موت کی گھڑی قریب آ رہی تھی، ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب انہوں نے ملازم خاص کو انگوروں کا رس بادشاہ اور ملکہ کی طرف بڑھاتے دیکھا تو وہ دم بخود سے ہو کر نتیجے کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک پل کے اندر اندر نتیجہ ان کے سامنے آنے والا تھا۔ کہرمان ایک پل کے بعد مصر کا بادشاہ بننے والا تھا، شاہی تخت و تاج کا مالک بننے والا تھا۔ ملکہ اور فرعون اخناتون نے انگوروں کے سیاہ میٹھے مگر زہر آلود رس کے گلاسوں کو ہاتھوں میں تھام کر ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اسے گھٹا گھٹ پی گئے، اس سے بے خبر کہ ان گلاسوں میں بڑا مہلک زہر ملا ہوا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اس کے گلاس ہونٹوں سے لگائے ہی تھے کہ ملازم خاص فوراً دوسرے کمرے میں روپوش ہو گیا۔ جو ہی رس کے گلاس خالی ہوئے، بادشاہ اور ملکہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کہرمان فوراً شاہی محل کے دیوان خاص میں آیا۔ وہاں فرعون کے قتل کی خبر پہنچ چکی تھی اور فرعون کے وفادار درباری شور مچا رہے تھے۔ کہرمان نے آتے ہی بادشاہ کے حامی درباریوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ 10-11 درباریوں کو قتل کر چکا تو باقیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ادھر فوج میں سپہ سالار کہرمان کے حامی افسروں نے بادشاہ کے وفادار افسروں کو ہلاک کر کے ساری فوج کو زیادہ تنخواہ کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ بڑے پجاری نے نائب پجاری کو قتل کرنے کے بعد سارے پروہتوں کی حمایت حاصل کر لی تھی اور اعلان کر دیا تھا کہ فرعون مر چکا ہے اور ان کا پرانا مذہب نئے فرعون کہرمان نے بحال کر دیا ہے۔ کہرمان نے دربار کے وسط میں کھڑے ہو کر اپنے فرعون ہونے کا اعلان کر دیا۔ سارے دربار میں سناٹا چھایا تھا۔ وہ اپنے سر پر سونے کا تاج رکھ کے اپنے وفادار فوجی سرداروں کے ساتھ چبوترے کی طرف بڑھا اور تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ فوجی سرداروں نے زور زور سے نعرے لگائے جس کا جواب درباریوں نے بھی نعروں سے دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دربار نے کہرمان کو فرعون تسلیم کر لیا تھا۔ کہرمان فرعون بن کر مصر کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے راتوں رات اخناتون اور ملکہ نفریتی کی لاشوں کو ایک بہت قدیم بادشاہ کے احرام میں دفن کروا دیا۔ اگلے روز عنبر سو کر اٹھا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج اسے اپنی والدہ ملکہ کے ساتھ مل کر بہت سی اہم باتوں پر گفتگو کرنی تھی۔
محل میں آتے ہی اسے یہ اندوہناک خبر ملی کہ کہرمان نے سازش کر کے اس کے چچا فرعون اور والدہ ملکہ کو ہلاک کرنے کے بعد مصر کے تاج و تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خبر عنبر کے لیے انتہائی افسوسناک اور حیران کن تھی۔ وہ خبر سن کر بت بنا رہ گیا، مگر سانپ نکل چکا تھا، تیر کمان سے نکل گیا تھا۔ وہ سوائے خاموش رہ کر اپنی والدہ ملکہ اور چچا کا سوگ منانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ کھلے بندوں کہرمان کے آگے غم کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کہرمان نے فوج، پجاریوں اور سارے اہل دربار کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ چند ایک درباری جو مقتول فرعون کے حامیوں میں سے تھے، وہ بھی کہرمان کے آگے خاموش ہو گئے تھے، اس لیے کہ اس نے اپنے مخالفوں کو راتوں ہی رات میں بڑی بے دردی سے قتل کروا دیا تھا۔ عنبر کے نزدیک اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ کہرمان کو فرعون مصر بننے پر مبارکباد دے دے اور خاموش رہ کر مناسب وقت کا انتظار کرے۔ اسے اپنی والدہ کے قتل کا بے حد دکھ تھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کہرمان سے اپنی ماں کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ مجبور اور بے بس تھا۔ اس نے اپنے شدید غم کو دل کے اندر ہی دفن کر دیا اور کہرمان کو مبارکباد دینے اس کے خاص محل میں آ گیا۔ کہرمان سونے کی میز پر شاہی تاج ایک تخت پر رکھے اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنی تو جھٹ تلوار نکال کر پلٹا، مگر اپنے سامنے عنبر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ بھی تلوار کے ایک ہی وار سے عنبر کا سر قلم کر دے، کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ عنبر ملکہ مصر کا بیٹا ہے، وہ مصر کا شہزادہ ہے اور فرعون کے تخت کا جائز وارث ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی تخت کے لیے اس کے خلاف کوئی سازش کھڑی کر دے، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر تلوار میان میں کر لی کہ کہرمان کی طاقت کے آگے عنبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سے عنبر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عنبر نے بھی چہرے میں مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہرمان کا ہاتھ تھام کر دبایا اور کہا، مصر کا تخت مبارک ہو دوست، مجھے امید ہے کہ تم رعایا کے لیے ایک نیک دل اور ہمدرد بادشاہ ثابت ہوگے۔ لوگوں کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ اخناتون نے عوام کے مذہب کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کہرمان کو اچھی طرح احساس تھا کہ عنبر جھوٹ بول رہا ہے۔ اصل میں اسے کہرمان کی فرعون بننے کی کوئی کوشش نہیں، بلکہ سخت رنج ہے کہ اس نے اس کی والدہ ملکہ کو ہلاک کر کے تخت پر قبضہ کر لیا، مگر اس نے عنبر پر اپنے دل کی بات ظاہر نہ کی اور کہکہا لگا کے سینہ تان کر بولا، عنبر، میں نے اپنے زور بازو سے مصر کے تخت پر قبضہ کیا ہے۔ اخناتون نے لوگوں کے مذہب کے خلاف جو سنگین جرم کیا تھا، اس کی سزا اسے مل کر ہی رہی۔ میں نے عوام کے پرانے مذہب کو پھر سے بحال کر دیا ہے۔ اب مندروں اور گھروں میں اور شاہی عبادت گاہوں میں پرانے بتوں کی پوجا ہوگی۔ لوگ مجھ سے خوش ہیں اور میں بہت جلد اپنا جشن تاج پوشی مناؤں گا۔ عنبر کے دل کو جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ جشن تاج پوشی کا سن کے اسے صدمہ ہوا، اس لیے کہ یہ تاج و تخت اس کا حق تھا۔ جس تاج کو کہرمان نے اپنے سر پر رکھا تھا، وہ تاج عنبر کی ملکیت تھا، مگر تقدیر نے عنبر کے خلاف اور کہرمان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ مگر عنبر کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک روز حق و انصاف کا فیصلہ ضرور ہوگا، کیونکہ رب عظیم کے ہاں دیر ضرور ہو جاتی ہے مگر اندھیر کبھی نہیں ہوتی۔ اس نے خوشی کے انداز میں کہا، میں بڑی بےتابی سے جشن تاج پوشی کے دن کا انتظار کروں گا۔ کہرمان، تم میرے پرانے دوست ہو، جتنی خوشی مجھے ہوگی اور بھلا کس سے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں، میں تمہیں بے شمار خوشیوں کے موقع دوں گا۔ میں اتنی فتوحات حاصل کروں گا کہ تمہیں میرے لیے قدم قدم پر خوشی منانی ہوگی، اور میرے لیے تمہیں خوشی مناتے دیکھ کر مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ عنبر اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ کہرمان اس پر چوٹ کر رہا ہے، اسے حسد کی آگ میں جلانا چاہتا ہے، اس کے دل کو اندر ہی اندر کچوکے لگانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ صبر سے کام لینے کے سوا کچھ نہ کر سکتا تھا۔ کہرمان نے عنبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دوست، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، دربار میں تمہارا عہدہ برقرار رہے گا۔ شکریہ کہرمان، مجھے تم سے اسی انصاف کی امید تھی۔ اچانک کہرمان نے تیز لہجے میں کہا، یہ انصاف نہیں عنبر، بلکہ میری دوست نوازی ہے۔ انصاف کا تقاضا کچھ اور تھا۔ اگر میں تمہارے بارے میں انصاف کا تقاضا پورا کرتا تو شاید تمہیں خوشی نہ ہوتی، مگر میں نے دوستی سے کام لیا اور تمہارے عہدے کو برقرار رکھا ہے۔ عنبر نے بڑی موقع شناسی سے کام لیتے ہوئے کہا، میں حضور کا اس کے لیے بھی دل سے شکر گزار ہوں۔
اتنے میں بڑا پجاری اور وزیر دربار اندر داخل ہوئے۔ وزیر دربار نے آتے ہی کہا، مجھے تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے عزت پناہ۔ قہرمان نے عنبر کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ عنبر نے جھک کر سلام کیا اور شاہی ایوان سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر وہ سیدھا دربار خاص کی طرف آ گیا۔ اس نے ہر کسی سے باتوں ہی باتوں میں بڑے طریقے سے معلوم کرنے کی سر توڑ کوشش کی کہ نئے فرعون نے پرانے فرعون اخناتون اور اس کی ملکہ نفریتی کی لاشوں کو کہاں دفن کیا ہے، مگر کوئی شخص بھی اسے کچھ نہ بتا سکا۔ اصل میں کسی کو بھی علم نہ تھا کہ اخناتون اور اس کی ملکہ کو ہلاک کرنے کے بعد کہاں دفن کیا گیا ہے۔ عنبر شاہی محل سے گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلا اور بظاہر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر حقیقت میں وہ درویش اناتول کے پاس جانا چاہتا تھا، اس خیال سے کہ فرعون کا سراغ رساں اس کا تعاقب نہ کر رہا ہو۔ اس نے اپنی حویلی کو جانے والے راستہ اختیار کیا۔ ایک جگہ کھجوروں کے جھنڈ کے پاس پہنچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی بھی اس کا پیچھا نہیں کر رہا تو اس نے گھوڑا درویش اناتول کی جھونپڑی کی طرف ڈال دیا۔ درائے نیل کے کنارے کنارے سر پٹ گھوڑا دوڑاتے وہ بہت جلد درویش اناتول کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ اس وقت درویش اناتول اپنی جھونپڑی سے باہر انار کے درختوں کی چھاؤں میں بوریے پر بیٹھا عبادت کر رہا تھا۔ عنبر گھوڑا ایک طرف کھڑا کر کے ریت پر بیٹھ گیا اور اناتول کی عبادت کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اناتول نے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد عنبر کو دیکھا اور اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ عنبر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ درویش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے ایک ایک بات معلوم ہے عنبر بیٹے، تم مجھے کچھ نہ بتاؤ۔ مجھے تمہارے چچا اور تمہاری والدہ ملکہ کی موت کا بے حد صدمہ ہوا ہے۔ تمہارے دوست قہرمان نے دونوں کو ہلاک کر کے ایک سنگین جرم کیا ہے، ایک ہولناک ظلم کیا ہے۔ اس نے اپنی تباہی کو آواز دی ہے۔ وہ زیادہ دیر تک تخت پر نہ بیٹھ سکے گا۔ ظالم کو آخر اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ رب عظیم کا قانون سچا ہے، وہ ظلم کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ عنبر نے کہا، میرے آقا، میرے ساتھ جو ظلم سب سے بڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی والدہ اور چچا کی قبروں کا بھی کچھ علم نہیں۔ قہرمان نے اس خیال سے کہ لوگ ان کی پوجا شروع نہ کر دیں، قتل کرنے کے بعد دونوں کی لاشوں کو کسی خفیہ جگہ دفن کر دیا ہے۔ خدا جانے اس نے انہیں دفن کیا ہے یا دریا میں بہا دیا ہے۔ درویش نے سر ہلا کے کہا، بادشاہ اور ملکہ کی روحیں قہرمان سے اس کے ظلم کا ضرور بدلہ لیں گی۔ عنبر کہنے لگا، ان کے بدلہ لینے سے پہلے میں قہرمان سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے پر کٹے ہوئے ہیں، ابھی میں مجبور ہوں، ابھی میں اکیلا اور بے یار و مددگار ہوں، مگر بہت جلد رب عظیم کی مہربانی سے میرے ساتھ پوری فوج اور پورا دربار ہوگا اور میں قہرمان کی گردن اڑا کر اس سے اپنا جائز حق مصر کا تاج و تخت چھین لوں گا۔ رب عظیم نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا عنبر۔ فی الحال تمہیں صبر اور حکمت عملی سے کام لینا ہوگا اور مناسب وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ عنبر نے سر جھکا لیا اور پلکوں پر آنسو بھر کے بولا، اے بزرگ ہستی، مجھے یہ بتائیے کہ میری والدہ ملکہ کی قبر کہاں ہے؟ درویش اناتول نے یہ سوال سن کر آنکھیں بند کر لی اور ریت پر دو زانوں ہو کر مراقبے میں بیٹھ گیا۔ کافی دیر مراقبہ کرنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور کہا، عنبر، تمہاری والدہ ملکہ اور چچا کی قبریں میں تمہارے پردادا کے پردادا فرعون کے اہرام کے کھنڈروں میں دیکھ رہا ہوں۔ تم وہاں جا کر ان کی قبروں پر دعا پڑھ سکتے ہو۔ یہ کھنڈر شہر کے شمال مشرق میں ہے۔ شکریہ درویش، میں ابھی دعا پڑھنے جا رہا ہوں۔ درویش اناتول سے اجازت لے کر عنبر گھوڑے پر سوار ہوا اور قدیم اہرام کے کھنڈروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہونے سے پہلے پہلے وہ وہاں پہنچ گیا۔ اہرام کے کھنڈر ویران اور اجاڑ پڑے تھے۔ گھوڑے کو باہر باندھ کر وہ اہرام کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں چاروں طرف ٹھنڈا اور مرطوب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے مشل جلا کر ہاتھوں میں تھام لی۔ اچانک ایک طرف سے ایک جانور اڑ کر اس کے سر پر پھڑپڑاتا ہوا باہر نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک آواز آئی، اے شہزادے، کیا تم اپنی والدہ ملکہ کی قبر کی تلاش میں آئے ہو؟ عنبر کو یوں لگا جیسے یہ آواز اس کے پردادا کی روح کی ہو۔ اس نے کہا، ہاں اے مقدس آواز، رب عظیم تجھے اپنی رحمت سے نوازے، میری رہنمائی کر، بتا کہ میری والدہ کی قبر کہاں ہے۔
آواز پھر سنائی دی، اس کے لیے تجھے میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ اگر تم نے میری شرط تسلیم کر لی تو میں تجھے تمہاری والدہ ملکہ کی قبر تک پہنچا دوں گا، لیکن اگر تم نے میری شرط نہ مانی تو تم ساری زندگی ان غاروں میں بھٹکتے رہو گے اور تمہیں اپنی ماں کی قبر کا پتہ نہ چل سکے گا۔ عنبر نے جلدی سے کہا، مجھے اپنی شرط بتاؤ، میں اسے تسلیم کر لوں گا۔ آواز نے کہا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہوگا کہ اے رب زیوس مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے، مجھ پر موت حرام کر دے۔ عنبر ذرا ہچکچایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آواز نے غصے میں کہا، تو پھر ان غاروں میں ساری عمر بھٹکتا پھرو، میں جا رہا ہوں۔ نہیں ایسا نہ کرنا، میں تیار ہوں۔ اور عنبر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے رب زیوس مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے، مجھ پر موت حرام کر دے۔ فضا میں ایک شیطانی قہقہہ بلند ہوا اور غار کی دیواریں گونج اٹھیں۔ نیچے دیکھو، تمہاری والدہ کی قبر تمہارے سامنے ہے۔ عنبر نے جھک کر دیکھا، ایک گڑھے میں 2 قبریں بنی ہوئی تھی، ایک قبر پر اس کی والدہ کا نام اور دوسرے پہ اس کے چچا اخناتون کا نام کندا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دونوں قبروں پر دعا مانگی اور غار سے باہر نکلنے سے پہلے آواز کو مخاطب کر کے اس نے ہاتھ اٹھا کر دونوں قبروں پر دعا مانگی اور غار سے باہر نکلنے سے پہلے آواز کو مخاطب کر کے بولا، اے آواز مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے ہمیشہ کی زندگی کیوں دلوائی ہے؟ ایک بار پھر شیطانی قہقہہ گونجا اور جواب ملا، اس لیے کہ میں ہمیشہ کی جہنمی عذاب سے چھٹکارا پا سکوں۔ سنو، اب تمہیں رات کے پچھلے پہر دریا پر پہنچنا ہوگا، وہاں ایک جہاز تمہارے انتظار میں کھڑا ہوگا، یہ ہمیشہ کی زندگی کا جہاز ہوگا، تم اس پر سوار ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنی شرط اور قسم کے مطابق ایسا نہ کیا تو تمہاری والدہ کی روح قیامت تک سخت عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی۔ عنبر نے فوراً کہا، میں ضرور پہنچ جاؤں گا، رب عظیم میری والدہ ملکہ کی روح کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ رب عظیم کے نام پر ایک بار پھر ایسا شیطانی قہقہہ گونجا جیسے کوئی پہاڑ کی چوٹی سے پتھروں کے ساتھ نیچے لڑک رہا ہو۔ اس کے بعد آواز غائب ہو گئی۔ عنبر غار سے باہر نکل آیا، اس کی مشل بجھ کر اندر ہی کہیں گر چکی تھی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ سیدھا اپنی حویلی میں آ گیا۔ وہ بڑا حیران تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے اور اسے کبھی بھی موت نہ آئے۔ اس چیز کو آزمانے کے لیے اس نے خنجر لے کر اپنے بازو پر ایک خراش ڈالی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بازو کی کھال کٹ گئی لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا، اس کے ساتھ ہی زخم اپنے آپ مل گیا۔ وہ ابھی غور ہی کر رہا تھا کہ اسے باہر گھوڑوں کے رکنے اور حویلی کے اندر قدموں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ ایک دم کھلا اور 2 سپاہی تلواریں سونتے اس کی طرف بڑھے۔ ہم فرعون مصر کے نام پر تجھے گرفتار کرتے ہیں، ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں گرفتار کر کے زندہ زمین میں دفن کر دیں۔ عنبر پہلے تو حیرت زدہ ہو کر رہ گیا، پھر اسے خیال آیا کہ وہ تو مر نہیں سکتا، کیوں نہ مقابلہ ہی کرے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے بھی تلوار نکال لی۔ دونوں سپاہی اس پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ بڑا زبردست مقابلہ شروع ہو گیا۔ عنبر اگر تلوار بازی میں ماہر تھا تو وہ سپاہی بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ 1 کا 2 سے مقابلہ تھا، کبھی عنبر کا پلہ بھاری ہو جاتا اور کبھی سپاہی اسے دھکیلتے ہوئے دیوار تک لے جاتے۔ آخر ایک کامیاب راؤنڈ کھیل کر عنبر نے ایک زوردار کڑاکے سے ایک سپاہی کی گردن اڑا دی۔ دوسرا سپاہی اپنے ساتھی کی موت سے غضبناک ہو گیا۔ اس نے تلوار کا ایک بھرپور وار عنبر کی گردن پر کیا۔ تلوار سیدھی عنبر کی گردن سے ٹکرائی، مگر گردن کٹنے کے بجائے تلوار جھنجھا کر اچٹ گئی جیسے کسی لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی ہو۔ چھن کی آواز پیدا ہوئی اور گردن کا کچھ بھی نہیں بگڑا تھا۔ سپاہی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے ایسا شدید اور بھرپور وار کیا تھا کہ اگر پتھر پر بھی کیا جاتا تو اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، مگر عنبر کی گردن پر ایک ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی تھی۔ وہ گھبرا گیا۔ عنبر نے اس کی گھبراہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تلوار اس کے دل میں اتار دی۔ ایک چیخ کے ساتھ سپاہی مردہ ہو کر گر پڑا۔ عنبر نے تلوار نیام میں کی، اپنی حویلی کو ایک نظر دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر دریا کی طرف اٹھ دوڑا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فرعون کی فوج اس کی تلاش میں نہ آ رہی ہو۔
اگرچہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی اسے ڈر تھا کہ کہیں زمین کے اندر دفن ہونے سے اس کا سانس نہ رک جائے اور دم گھٹنے سے نہ مر جائے۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ زمین میں دفن ہونے کے بعد بھی ہزاروں سال تک بغیر سانس لیے اور کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچا تو دریا کنارے ایک چھوٹا سا بادبانی جہاز لنگر انداز تھا۔ جہاز پر روشنی ہو رہی تھی اور ملاحوں کے گیت گانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کسی کو آواز دے کہ جہاز سے ایک چھوٹی سی کشتی اتر کر اس کے پاس آئی اور ایک ادھیڑ عمر جہازی نے کہا، تشریف لائیے، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ عنبر چپ چاپ کشتی میں سوار ہو گیا۔ کشتی اسے لے کر بادبانی جہاز کے ساتھ لے گئی۔ ایک سیڑھی کے ذریعے عنبر جہاز کے اوپر گیا۔ وہاں جہازی گیت گاتے ہوئے اپنے کام میں لگے تھے۔ عنبر کو سوار ہوتا دیکھ کر جہاز کے کپتان نے جہاز کا لنگر اٹھوا دیا اور جہاز نے پچھلے پہر کی ہوائیں دریا میں سفر شروع کر دیا۔ رات بھر اور اگلے دن سفر کرنے کے بعد جہاز کھلے سمندر میں داخل ہو گیا۔ اس دوران میں جہاز پر کسی نے بھی عنبر سے کوئی بات نہ کی۔ سارے جہازی اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ عنبر جس کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتا وہ اس کی طرف دیکھ کر خاموشی سے مسکراتا اور بغیر جواب دیے اپنے کام میں مشغول ہو جاتا۔ رات ہو گئی۔ اس رات سمندر میں طوفان آ گیا۔ صبح طوفان تھم گیا تھا۔ بادلوں میں سے سورج نکلا تو عنبر اپنے لکڑی کے کیبن سے نکل کر عرصے پر پہنچ آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہاں ایک بھی جہازی نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر کپتان کے کمرے میں گیا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ نیچے آیا، جہاز کے چپو اپنے آپ چل رہے تھے۔ ملاحوں کے گیت گانے کی آوازیں آ رہی تھی مگر ایک بھی ملاح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سارے جہاز میں گھوم گیا، سارے کا سارا جہاز خالی تھا۔ پھر ملاحوں کے گیت گانے کی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ چپو اپنے آپ چلتے رہے۔ جہاز کسی نامعلوم منزل کی طرف سمندروں کی لہروں پہ بہتا رہا۔ عنبر اس خالی اور ویران جہاز پر شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہا رہ گیا تھا۔ کیا وہ موت سے زندگی کی طرف جا رہا تھا؟ خالی جہاز عنبر کو لے کر کہاں پہنچا؟ اس نے فرعون سے کیسے انتقام لیا؟ یہ سب کچھ ہم اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ فرعون کی تباہی میں دیکھیں گے۔